السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انسان کا اصل دشمن کون ہے، مگر اس سے پہلے جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ انسان کا اصل دشمن کون ہے۔ کہتے ہیں کہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ یہاں بہت گہری بات کی گئی ہے جسے ایک کشتی سے کنیکٹ کیا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس عقل اور علم ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی منشن کر دوں کہ انسان اور جانوروں میں فرق کیا ہے۔ جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے لیکن خواہش نہیں پائی جاتی، جبکہ انسان میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، عقل بھی اور خواہش بھی۔ اگر انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کی خواہش اس حد تک اس پر طاری ہو جاتی ہے یا حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا، بس وہ کہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے۔ جانور بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب بھوکا ہوتا ہے اور جیسے ہی اپنے شکار کو اپنے سامنے دیکھتا ہے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب کسی انسان کی خواہش اس حد تک اس کے حواسوں پر سوار ہو جاتی ہے تو وہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اس انسان کو انسان نما جانور کہتے ہیں، یعنی انسان کی شکل میں ایک حیوان، درندہ اور جانور۔ دوسری طرف وہ انسان جو اپنی عقل سے خواہش کو دبا لیتا ہے، تب اس کا شمار اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے، یعنی تمام مخلوقات سے افضل۔ اب یہاں کچھ لوگ ایسے انسانوں کو جو عقل سے خواہش کو دبا لیتے ہیں، یعنی کہ ہر کام میں جائز اور ناجائز کا خیال رکھتے ہیں یا پھر انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو فرشتوں کی صف میں ڈالتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے پاس علم نہیں ہے، جبکہ انسان کے پاس عقل، علم اور خواہش تینوں چیزیں ہیں۔ خواہش انسان کو مختلف قسم کی تجربات سے گزارتا ہے اور ان تجربات سے گزر کر انسان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس علم پر عمل کرنے سے عقل کو اچھے اور برے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ گو کہ علم محدود ہے، اپنے اندر نہیں بلکہ انسان کے اندر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں بلکہ اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں۔ اب انسان بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان کے باہر کے دشمن اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، جسے میں آؤٹر فیکٹر بھی کہتی ہوں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان خود کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اب بھلا کون سا انسان ایسا ہوگا جو خود کو نقصان پہنچانا چاہے گا؟ سچ ہے، کوئی بھی انسان خود کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، جس کو میں انر فیکٹر کہتی ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ انسان خوفزدہ کیوں ہوتا ہے اور کس سے ہوتا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان خوفزدہ کیوں ہوتا ہے۔ انسان خوفزدہ اپنے علم میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بلے شاہ نے کہا ہے کہ پڑھ علم کتاب ہزاراں، اپنا آپ نہیں پڑھیا، جا وردہ مسجد مندر من اپنے چ نوڑیا، یعنی خود کو نہیں جانا، خود کو نہیں سمجھا، خود کو نہیں پہچانا۔ اسی طرح انسان کس سے خوفزدہ ہوتا ہے؟ ایک تو اس کو اپنے اندر کا علم نہیں ہوتا، اپنے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ دوسرا، وہ اللہ کو چھوڑ کے باقی سب چیزوں سے ڈرتا ہے کہ کوئی انسان مجھے نقصان پہنچا دے گا، یا کوئی جو ہے نا میرے کام میں رکاوٹ ڈال دے گا، یا کسی کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہوں گا، یا کوئی مجھے نقصان پہنچا دے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسے خیالات اور ایسے وسوسے انسان کو اس کی کامیابی کو روکتے ہیں، انسان کی کامیابی کو روکتے ہیں، اسے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔
حالانکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی انسان کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ جب یہ بات انسان کو سمجھ آ جاتی ہے نا تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے 2 باتیں کہنا کہ میں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، یعنی رب العالمین کے تمام جہانوں کے رب کے ہم رسول ہیں، اور اس بنیاد پر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا رب ایک ہے، آپ یعنی فرعون ان کے رب نہیں ہیں اور ان کا رب ان کو بلا رہا ہے، آپ ان کو غلام نہیں بنا سکتے، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کے رسول بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ کی خیریت اسی میں ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو جانے دیں، ان کو غلامی سے رہا کر دیں۔ اب یہاں ایک اور بات مینشن کر دوں کہ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو سینہ کھولنے کا مطلب ہے کہ مجھے میرے جو اندر کا خوف ہے وہ مجھ پر غالب نہ آئے اور میں اپنی بات کو آرام سے یا آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکوں اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اور انہوں نے دوسری چیز یہ اللہ سے مانگی تھی کہ میرے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بطور ساتھی بھیجا جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لا کر بات کیا کرتے تھے تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کی نقل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گھبرا جاتے تھے یا کنفیوز ہو جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ہارون علیہ السلام کا ساتھ، یہ دونوں باتیں ثابت کرتی ہیں کہ انسان کا اندر اسے خوفزدہ کر دیتا ہے اور وہ اپنا بنا ہوا کام بھی اپنے ہاتھوں سے بگاڑ دیتا ہے۔ اور فرعون بھی نفسیاتی ٹرکس اپناتا تھا تاکہ کسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے اندر کو اس کے خلاف کر دوں، کسی طرح اس کے اندر ایک جنگ کھڑی کر دوں اور وہ نبوت کے دعوے سے پیچھے ہٹ جائے اور میری حکومت بنی اسرائیل پر ہمیشہ قائم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے اور باقی ہر چیز کا خوف ان کے دل سے نکل گیا تھا، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں جس نے خود کو فتح کیا اس نے سب کچھ فتح کر لیا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ باقی کسی چیز سے نہیں ڈرتا اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ناکامی میں بھی اسی کی بہتری ہے۔ یہ باہر کے لوگ تو صرف کھیل تماشا ہیں، اہم چیز اور اصل انسان تو آپ کے اندر ہے، اصل علم آپ کے اندر ہے، اور جس نے خود کو پہچان لیا اس کی زندگی آسان ہو گئی۔ ویورز، میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔